ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت کی پکار پر صدام حسین نے پورے اسرائیل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے امریکہ اور پورے یورپ کا جینا حرام کر دیا تھا؟ پھر کیا ہوا جب عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی سپیچ کی کہ پوری امت مسلمہ کے دل جیت لیے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس صدی کے سب سے طاقتور ترین مسلم لیڈرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، لہٰذا آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ایکسائٹنگ انفو کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سعودی بادشاہ کنگ فیصل۔ ناظرین، پاکستان میں دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد بنانے والے سعودیہ کے کنگ شاہ فیصل تھے۔ شاہ فیصل امت مسلمہ کے سب سے بہادر اور ذہین ترین لیڈرز میں سے ایک تھے۔ انہوں نے فلسطین کی مسلمانوں کو اتنا سپورٹ کیا کہ آج پوری دنیا مل کر وہ کام نہیں کر سکتی جو انہوں نے اکیلے کر کے دکھایا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 1973 میں انہوں نے امریکہ اور یورپین کنٹریز کو تیل کی سپلائی بند کر دی تھی، کیونکہ یہ تمام تر ممالک اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے۔ شاہ فیصل کے ایک حکم پر امریکہ اور پورے یورپ میں ایک بحران برپا ہو گیا تھا۔ وہاں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 300% سے بھی بڑھ گئی تھی اور ان ممالک کی اکنامی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ 2 سال تک امریکہ اور پورا یورپ مل کر کنگ فیصل کا تختہ پلٹنے کی کوششیں کرتا رہا، لیکن اس معاملے میں ان کو مکمل طور پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر آخر کسی طرح ان کافروں نے سازش کر کے انہی کے بھتیجے کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور یوں شاہ فیصل کے غدار بھتیجے نے شاہ فیصل کو قتل کر دیا۔ اب لوگوں کو بتاتا چلوں کہ شاہ فیصل کا یہ بھتیجا امریکہ میں تعلیم حاصل کرتا تھا، اور CIA نے اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر اس غدار کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ شاہ فیصل خود تو شہید ہو گئے، لیکن آج بھی پوری امت مسلمہ ان کی بہادری کے گن گاتی ہے اور ان سے محبت کرتی ہے۔ اگر آپ شاہ فیصل کی سپیچز سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر یہ زندہ رہ جاتے تو امریکہ اور اسرائیل کو تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ صدام حسین۔ ناظرین، صدام حسین امت مسلمہ کا وہ نام ہے جس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے۔ ایک دور تھا جب صدام حسین نے کہا تھا کہ میں ایک عرب شیر ہوں اور میں تمام عرب ممالک متحد کر کے دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ صدام حسین امت مسلمہ کے ان چند غیرت مند حکمرانوں میں سے ایک تھے جو سریعام یہ کہتے تھے کہ میں امریکہ کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب اسرائیل نے مسلمانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں اسرائیل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، اور یہ صرف ایک سپیچ ہی نہیں تھی بلکہ 1991 میں اس بات کا عملی ثبوت اس وقت دیکھنے کو ملا جب ایک مسلمان عورت نے صدام حسین کو پکارا اور کہا کہ میری معصوم بچی کو اسرائیل کی فورسز نے قتل کر دیا ہے۔ اپنی مسلمان بہن کی پکار سن کر صدام حسین نے کلمہ پڑھا اور اسی رات اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے 1 یا 2 نہیں بلکہ سینکڑوں میزائل فائر کیے اور پورا اسرائیل دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اس حملے میں اسرائیل کو بے پناہ جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ پورے اسرائیل میں قیامت برپا ہو گئی۔ تو اس کے بعد امریکہ اور یورپ کو ایسا دھچکا لگا کہ انہوں نے صدام حسین کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ امریکہ اور اسرائیل اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ یہ بندہ تو اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے گا، اس لیے انہوں نے عراق کے اندر غدار لوگوں کے ساتھ مل کر صدام حسین کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ حالات جہاں تک پہنچ گئے کہ آخر کار ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ صدام حسین کو ان کے اپنے ہی ملک کے غداروں نے امریکہ کے کہنے پر پھانسی کی سزا سنا دی، لیکن صدام حسین اتنے بہادر تھے کہ انہوں نے آخری دم تک سر نہیں جھکایا، بلکہ کلمہ شہادت پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کرنل قذافی۔ دنیا پر حکومت کرنے والے سب سے طاقتور ترین لیڈرز ٹاپ آف دی لسٹ میں کرنل قذافی کا نام آتا ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کرنل قذافی نے لگاتار 40 سال تک لیبیا پر حکومت کی تھی۔ یہ اتنے پاورفل اور بہادر تھے کہ امریکہ سمیت پورے یورپ کو اپنے جوتے کی نوک پر لکھتے تھے۔ 40 سال تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ان کو ان کے اقتدار سے نکال سکے، لیکن امریکہ اور یورپ ہر حال میں ان کو کمزور کرنا چاہتے تھے، کیونکہ کرنل قذافی امریکہ، اسرائیل اور تمام یورپی ممالک کی خواہشات میں ان کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ ایک دفعہ تو کرنل قذافی نے
امریکہ اور یورپ کا آئل بھی بند کر دیا تھا اور اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم لوگ ڈالرز میں نہیں بلکہ لیبیا کی کرنسی میں تجارت کریں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یونائٹڈ نیشن میں تو انہوں نے ساری دنیا کے لیڈرز کے سامنے کفار ممالک کی شرائط کے لیٹر کو چیئرمین کے منہ پر دے مارا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ قذافی کو کسی صورت کمزور نہیں کیا جا سکتا تو انہوں نے ملک کے غداروں کو خریدنا شروع کر لیا اور آہستہ آہستہ خانہ جنگی کے ذریعے ان کے اپنے ہی ملک کے لوگوں کو ان کے خلاف کر دیا۔ کئی سالوں تک لگاتار سازشیں کرنے کے بعد آخرکار 2011 میں ملک کے اپنے ہی غداروں نے کرنل قذافی کو شہید کر دیا۔ جب تک یہ زندہ تھے لیبیا کی اکانومی دنیا کی مضبوط ترین اکانومی میں سے ایک تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد لیبیا پوری طرح سے تباہ و برباد اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سچ کہتے ہیں جو لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں تو تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کا بچہ جانتا ہے۔ یہ پاکستان تاریخ کے بہادر، خوددار اور ذہین ترین لیڈرز میں سے ایک تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی ان مسلم لیڈرز میں سے ایک تھے جو غلامی کے خلاف تھے اور اپنے ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے تھے۔ دیگر حکمرانوں کی طرح ان کے اندر بھی کئی خامیاں تھیں، لیکن بطور وزیر اعظم یہ اپنے ملک کی ترقی میں کافی سیریس تھے۔ بنیادی طور پر ذوالفقار علی بھٹو بھی بیرونی طاقتوں کی مداخلت کے خلاف تھے۔ ماڈرن ڈپلومیسی یورپ کی رپورٹ کے مطابق بھٹو اتنے ذہین تھے کہ انہوں نے صدر کا عہدہ سنبھالتے ہی سب سے پہلے عرب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانا شروع کیے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ پاکستان کو ترقی دینے کے لیے گلف اور دوسرے ممالک کی سپورٹ انتہائی ضروری ہے۔ ان کے دور حکومت میں ترکی، UAE، سعودیہ، ایران اور عراق پاکستان کی فل سپورٹ کرتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اسرائیل کے خلاف بھی آواز اٹھائی تھی۔ ان کے دور حکومت میں پاکستان امت مسلمہ کا سب سے اہم اور بنیادی رکن بن کر سامنے آیا تھا، لہٰذا یہ بات غیر ملکی طاقتوں خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کو بھلا کیسے ہضم ہو سکتی تھی۔ پہلے ان لوگوں نے ضیاء الحق کو مہرہ بنا کر نواب کسوری کے قتل کیس میں ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کروایا اور پھر ضیاء الحق کو بھی ایک طیارہ حادثے کا بہانہ بنا کر قتل کروا دیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو زندہ رہتے تو پاکستان آج دنیا میں ترقی کے معراج پر ہوتا، اور یہی بات دشمنوں کو کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھی۔ عمران خان۔ ناظرین، آج کل کے جدید ترین دور میں ان پڑھ جاہل لوگوں کے علاوہ ہر بندہ یہ بات سمجھتا ہے کہ جو مسلم لیڈرز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، کافروں کی غلامی کے خلاف ہوں اور ملک کو ترقی دینے کی کوشش کریں، وہ یا تو مارے جاتے ہیں یا پھر سازش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے پرائم منسٹر بنتے ہی امیر اور کرپٹ ترین لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا تھا، جس سے ملک کے غدار لوگ تو ویسے ہی ان کے خلاف ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو امریکہ کی غلامی سے نکال کر ایک آزاد ملک بنانے پر کام شروع کیا۔ عمران خان دنیا کے چند ایسے حکمرانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جا کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی پر باقاعدہ سپیچ کی تھی، لیکن بیرونی طاقتوں کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہ ہوئی۔ پہلے تو انہوں نے عمران خان کو حکومت سے نکالا اور پھر ان کو مارنے کی کوششیں کی، پھر آخر میں کیس بنا کر ان کو جیل میں قید کر دیا گیا اور یہ آج تک جیل میں ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، جبکہ ہمارے اوپر چوروں، ڈاکوؤں اور کرپٹ ترین لوگوں کو مسلط کر دیا گیا۔ عمران خان پہلے ایسے شخص نہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا، بلکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں اور دین حق کی بات کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ عمران خان امت مسلمہ کے وہ عظیم ترین لیڈر ہیں جنہوں نے آج تک ہمت نہیں ہاری، بلکہ یہ ابھی بھی اپنے موقف پر قائم ہیں اور اپنے اصولوں پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔